بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن وہب نے کہا، مجھے یونس بن یزید نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی۔ کہا، مجھے علی بن حسین بن علی نے بتایا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں خبر دی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بدر کے دن مال غنیمت میں سے ایک جوان اونٹنی میرے حصے میں آئی تھی، اور ایک جوان اونٹنی اس روز رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے خمس میں عطا کر دی۔ پھر جب میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصتی کرا کے گھر لانے کا ارادہ کیا اور بنو کناکا کے ایک سونا ڈھالنے والے آدمی کو تیار کر لیا کہ وہ میرے ساتھ چلے، اور ہم دونوں اذخر لے آئے جس کو میں سونا ڈھالنے والوں کے ہاتھ بیچنا اور اس کی قیمت سے اپنی شادی کے ولیمے کے لیے مدد لینا چاہتا تھا۔ اسی اثناء میں جب میں اپنی اونٹنیوں کا ساز و سامان، پالان کی تختیاں، بوریاں اور رسیاں وغیرہ جمع کر رہا تھا تو میری دونوں اونٹنیاں انصار میں سے ایک آدمی کے حجرے کے پہلو میں بٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے جو سامان جمع کرنا تھا جب اسے جمع کر لیا تو اچانک میں نے دیکھا کہ میری دونوں اونٹنیوں کے کوہان جڑ سے کاٹ لیے گئے تھے، ان کے پہلو چیر دیے گئے تھے اور ان کے کلیجے نکال لیے گئے تھے۔ میں نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکا، آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا، یہ حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے، اور وہ اس گھر میں انصارہ کی شراب کی ایک محفل میں شریک ہیں۔ ایک گانے والی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو گانا سنا رہی تھی۔ اس نے اپنے گانے کے دوران یہ بھی گایا، سنیں حمزہ فربا اونٹنیوں کی طرف بڑھیں، تو حمزہ تلوار لے کر اٹھے اور ان دونوں کے کوہان تراش لیے اور پہلو سے ان کے پیٹ چاک کر دیے اور ان کے کلیجے نکال لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں وہاں سے چلا اور رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، جو میرے ساتھ گزری تھی۔ اسے رسول اللہ علیہ السلام نے میرے چہرے سے پہچان لیا۔ آپ فرمانے لگے، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج جیسا معاملہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر حملہ کر دیا، ان دونوں کے کوہان کاٹ لیے، ان کے پہلو چیر دیے، وہ فلاں گھر میں موجود ہیں، ان کے شرابی ساتھی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی، اسے اوڑھ کر پھر چل پڑے۔ میں اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ اس دروازے پر آئے جس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے اجازت طلب کی، لوگوں نے آپ کو اجازت دی، آپ داخل ہوئے تو وہ سب شراب پیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے لیے پر ملامت کرنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھیں سرخ تھیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ کے دونوں گھٹنوں کی طرف نظر اٹھائی، پھر نظر اٹھا کر آپ کے جسم مبارک کے درمیان کے حصے یعنی ناف کو دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی، پھر کہنے لگے، تم لوگ میرے باپ کے غلاموں کے سوا اور کیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ تو نشے میں دہت رہے ہیں، یعنی یہ نشے میں ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام الٹے پاؤں چلتے ہوئے واپس ہوئے اور اس حجرے سے باہر نکل آئے، ہم بھی آپ کے ساتھ باہر نکل آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، جس دن شراب حرام کی گئی، میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ان کی شراب ادھ پکی اور خشک کھجوروں سے تیار شدہ شراب کے سوا اور کوئی نہ تھی۔ اتنے میں ایک اعلان کرنے والا پکارنے لگا۔ انہوں نے کہا، میں جاؤں اور دیکھوں؟ تو جب دیکھا کہ وہاں ایک منادی اعلان کر رہا تھا، لوگو سنو، شراب حرام کر دی گئی۔
کہا پھر مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نکلو اور اسے بہا دو۔ میں نے وہ سب بہا دی تو لوگوں نے کہا، یا ان میں سے کچھ نے کہا فلاں شہید ہوا تھا اور فلاں شہید ہوا تھا تو یہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی۔ ایک راوی نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے ہے یا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان پر اس چیز کے سبب کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے حرمت سے پہلے کھایا پیا تھا۔